پیارے ناظرین محترم، آج ہم 4 نبیوں کا زندہ ہونے کا ذکر کریں گے، اور 4 ایسے کون سے نبی ہیں اور جس کو موت نہیں آئی۔ پیارے ناظرین محترم، آج سے لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد رکھی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا، اور ان قوموں کی طرح اور اپنے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کو ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس زمین پر جلوہ فرض ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی نبی اس کائنات میں تشریف نہیں لائے گا۔ ناظرین محترم، اس طرح بے شمار انبیاء اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 ایسے انبیاء ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اور 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور ان کے زندہ رہنے کی کون کون سی وجوہات ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین محترم، مختلف روایت اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے ناظرین محترم، جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واقعہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا تو یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگ میں کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، اور آپ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے یہودیوں کے دین پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو روکا جائے، اور اس طرح تمام یہودیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی نامی شخص کو مقرر کیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تو ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمانوں کی طرف پہنچے تو آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم اسلام اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگا کر پیار کیا، اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روزہ قیامت ہی ہوگی۔ اور اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب طوطی انیس کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اور اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا،
تو اسی وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ اگر دیکھیں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا کہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اسی لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سورہ النساء میں فرماتا ہے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اصولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا دیا، اور بے شک لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے رہے ہیں، وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے، یعنی وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنتے نبی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینے کی زمین میں گمتے خضرہ میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نیک کام کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ نیک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہ، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند تھی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور یہاں پر انہوں نے کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکے، اور وہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک جاب حیات پانی کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تازہ حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، تو ایک بزرگ مدینے سے ہوتا ہوا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلا گیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا، اور اس مجلس میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضیلت روزہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک خدا ترس تھے۔ ناظرین محترم، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو کہ آج بھی زندہ ہے، جو حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔
جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت ہی روایت میں ملتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے ناظرین محترم، شب معراج کی چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین سیر و تفریح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو پیارے ناظرین محترم، ادریس علیہ السلام چوتھے نبی تھے جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔